اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کا جو ہمیں ہسٹری کا چیپٹر دا ایج آف انڈسٹریلائزیشن جو ہم پچھلے کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، آج کا ٹاپک ہے ہمارا ریگولر سپلائز آف کاٹن اینڈ سلک بائی ایسٹ انڈیا کمپنی فرام انڈین ویورز۔ انڈسٹری ریولوشن کے دوران پیارے بچوں، آپ جانتے ہو کہ یہ جو انگلستان جو تھا یہ ٹریڈ ہب بن گیا، انڈسٹریل ٹاؤن تھا لندن، تو وہاں پر بے شمار فیکٹریز قائم کی گئی تھیں، کارخانے قائم کیے گئے تھے۔ اب کارخانوں کے لیے جو را میٹیریل ضرورت تھا وہ سارا کا سارا لندن میں دستیاب نہیں تھا، انگلستان میں دستیاب نہیں تھا۔ اس طرح سے ان کی نظریں باقی ممالک کی طرف پڑی۔ آپ جانتے ہو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی پہلے ہی قائم کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، جو 1600 عیسوی میں قائم کی گئی تھی ہندوستان میں۔ تو اس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو برٹشرز کا کنٹرول تھا ہندوستان میں، وہ انڈسٹریل ریولوشن تک اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی تھی، تو کاروبار بھی ٹھیک ڈھنگ سے چل رہا تھا۔ تو جو برٹشرز کا اصلی مقصد ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے اس ٹریڈ کو، کاروبار کو اس میں یہ زیادہ اچھال چاہتے تھے، تو اسی ٹریڈ کی وجہ سے ہی ان کی نظریں ہندوستان پر پڑی تھیں۔ تو آپ جانتے ہو یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی گئی تھی۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاں پاور اچھی طرح سے مضبوط ہوا ہندوستان میں، تو انہوں نے یہ جو انڈسٹریل ریولوشن، جو انڈسٹریز کے لیے جو را میٹیریل کی ضرورت ہوا کرتی تھی، اسپیشلی کاٹن اور سلک جو تھا، چونکہ وہ ہندوستان میں یہ کافی حد تک، اور چائنا کے ساتھ وہ چونکہ چائنا کا تو زیادہ یہاں پر ٹریڈ ہو رہا تھا، یہ سلک تو وہاں کافی مقدار میں پایا جاتا تھا، تو وہ اس طرح سے انگریزوں کی نظریں ایشین کنٹریز پر تھیں، تو ہندوستان میں بھی یہ کاٹن اور یہ سلک یہ کافی مقدار میں پایا جاتا تھا۔ تو اس کو انہوں نے باضابطہ طریقے سے انگریزوں نے ریگولیٹ کر دیا، بہت کامیابی کے ساتھ اس کی ریگولر جو ہے لگاتار یہ سپلائی جو ہے وہ انہوں نے جاری رکھ دی انگلستان کے لیے۔ تو یہ اس کے لیے انہوں نے کچھ اقدامات بھی اٹھائے، چونکہ آپ جانتے ہو یہاں صرف ایسٹ انڈیا کمپنی ہی نہیں تھی، یہاں پر فرینچ کمپنیز بھی تھی، یہاں پرتگیز بھی تھے، یہاں ڈچز بھی تھے، یہاں ہالینڈ کے لوگ بھی تھے، تو بہت ساری کمپنیز یہاں پر تھیں۔ تو مشہور کمپنی جو تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہی تھی، حالانکہ فرانس کا بھی یہاں پر ہندوستان میں فرینچ کمپنیز کا بھی زبردست عروج رہا۔ تو ان باقی کمپنیز کو باقی یہ جو امپیرلسٹ پاور جو تھے، تو ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، ان کو یک طرف کرنے کے لیے، ایک طرف چھوڑنے کے لیے، مقابلے کی دوڑ میں ان کو پچھاڑنے کے لیے اور کمپٹیشن کو ختم کرنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا، انہوں نے اس کمپٹیشن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے، کیونکہ جو ہندوستان کے جو گروورز جو تھے، ویورز جو تھے، ان کو پیسے کی ضرورت تھی، تو ان کو پیسہ مہیا رکھنا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا ایک اولین مقصد سمجھا۔ تو چونکہ پاور میں تو وہ ایڈوانس ہی تھے، تو کنٹرول بھی انہوں نے کیا تھا، جو ڈفرینٹ میتھڈز انہوں نے یہاں انٹروڈیوس کیے تھے، جو ہم نے پڑھا ہے، پرمننٹ سیٹلمنٹ سسٹم ہے، باقی جو انہوں نے یہاں قوانین اپنے لاگو کیے تھے، ہر ایک مطلب فیلڈ میں، چاہے وہ فارسٹ کے قوانین تھے، چاہے وہ ایگریکلچر کے یہ قوانین تھے، چاہے وہ پولیٹیکل قوانین تھے، چاہے وہ باقی اکنامیکل جو جتنے سارے تھے، انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کر رکھی تھی۔ اب چونکہ ان کا دورہ تھا، ان کا زبردست اثر رسوخ تھا، تو ہندوستان پر پورا کنٹرول انہوں نے یہ ہر طبقے پر چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح انہوں نے کیا کیا، انہوں نے باضابطہ یہ جو را میٹیریل ان کو وہاں انگلستان میں ضرورت ہوتا تھا، تو اس کو آسانی کے ساتھ وہ یہاں سے سپلائی کرتے تھے۔ تو کاٹن ٹیکسٹائل جو ہے اور سلک ٹیکسٹائل جو ہے، تو اس کی یہاں پر بھرمار ہی تھی، تو اس طرح یہاں پر انہوں نے اس چیز کو اچھی طرح سے کنٹرول کر دیا، اور یہاں کے مطلب یہ کمپٹیشن میں
ہو سکتا تھا کہ یہاں کوئی دوسری کمپنی دوسرے امپیریلسٹ پاور جو تھے ہو سکتا تھا کہ وہ زیادہ ریٹس یہاں دیتے، اس لیے وہ کیا کرتے تھے، اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پر ہندوستانیوں کا ایک طبقہ تھا، ان جو یہ سپلائر جو تھے، ویور جو تھے، ان کے لیے ایک ملازم طبقہ جن کا نام ایک پیڈ سرونٹس انہوں نے رکھے، جن کو گومستاز کہتے تھے، گومستاز۔ تو گومستاز کا کام یہ تھا کہ یہ جو سرونٹس جو ہوا کرتے تھے، پیڈ سرونٹ جو ہوا کرتے تھے، یہ سپروائز کرتے تھے ان گڈس کی، یہ ٹیکسٹائلز، یہ کاٹن اور یہ سلک ٹیکسٹائلز کو وہ کنٹرول کرتے تھے اور نظر گزر رکھتے تھے کہیں کہ یہ ہندوستانی ویورز جو ہیں، جو یہ پیداوار کہیں یہ پیداوار کسی اور کمپنی کے کو نہ بیچ ڈالے۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو یہ گومستاز رکھے تھے، یہ تو ایک تو ریگولرلی اس پر نظر گزر رکھتے تھے، دوسری بات یہ تھی کہ یہ ان کو ایڈوانس پیسے دیتے تھے، ہندوستان کے جو ان گروورز کو یہ ایڈوانس پیسے دیتے تھے، پیشگی رقم ادا کرتے تھے، تب جا کے وہ جو پروڈیوس کرتے تھے وہ آٹومیٹیکلی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہی ہاں جاتا تھا۔ تو ایڈوانس پیمنٹ کی وجہ سے یہ یہاں کا جو یہ طبقہ جو تھا، گروور جو تھے، وہ بند رہتے تھے اور جو کچھ وہ پروڈیوس کرتے تھے، جو کچھ وہ پیدا کرتے تھے، اس کا وہ سارے کا سارا مال ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں جاتا تھا۔ اس طرح سے کیا ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے دوران جو ہندوستان سے سپلائی جاتی تھی، وہ سارے کا سارا مال جو تھا وہ ہندوستان سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگلستان ہی جاتا تھا۔ کوئی اور کمپنی اس کو حاصل کر بھی سکتی تھی، لیکن انہیں یہاں ایسا موقع نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے انگریزوں نے لگاتار سپلائی جاری رکھی، انڈسٹریل ریولوشن اپنی انڈسٹریز کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی انڈسٹریز کو کافی مقدار میں را مٹیریل پرووائڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہندوستان سے یہ جو را مٹیریل جو تھا، اسپیشلی کاٹن اور سلک جو تھا، وہ انہوں نے یہاں سے حاصل کیا، جس کی وجہ سے وہاں ان کی یہ مشینری جو تھی، مشین جو تھے، کارخانے جو تھے، انڈسٹری جو تھی، وہ ٹھیک ڈھنگ سے یہ چلتی رہی۔ تو دوگنا فائدہ انڈسٹریز کو ملا، کمپنی کو ملا اور انگلستان کو ملا۔ تو اس سے انڈسٹریل ریولوشن جو تھا وہ ٹھیک ڈھنگ سے مطلب انگلستان میں چلتا گیا اور پروگریس کرتا گیا۔ تو بچوں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، تو انشاءاللہ کل آگے بڑھیں گے، اس ٹاپک کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔